ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرۃ حسنتم وقنا عذاب النار۔ اے رب ہمیں دنیا کا بھی حسنہ دے اور آخرت کا بھی حسنہ دے۔ جب آپ رب سے دنیا کا حسنہ مانگتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے پتہ ہے آپ کو؟ دنیا یہ ایک آپ کو بونس ملنے لگا ہے رمضان کے ٹاپک میں، یہ دنیا حسنہ کیا مانگتے ہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے ربنا آتنا دنیا، اللہ میں دنیا دے، اللہ آتنا دنیا، اللہ آتنا دنیا، اور اللہ آتنا الآخرہ، آتنا الآخرہ، فرق ہے۔ دنیا مانگیں گے پتہ نہیں کیا کیڑے مکوڑے بھی اندر آ جائیں گے، کیا اچھی بری گندے چھوٹے بڑے ٹماٹر سارے گلے سڑے اندر آ جائیں گے، پیٹی آ گئی ذہن میں، اوپر بڑے بڑے آم نیچے چھوٹے۔ اس دنیا کی یہی حقیقت ہے، اوپر سے بہت پیاری لگتی ہے، اندر نرا گند ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ چنے ہوئے موٹے موٹے آم دے، اللہ تعالیٰ موٹے موٹے اورنج چاہیے، گلی سڑی سبزی نہیں چاہیے۔ یہ تو میں نے آپ کو وربلی مثال دی نا۔ حسنہ کہتے ہیں دنیا کی ہر وہ چیز، نمبر ایک، جو رب کی رضا سے ملے، ناراضگی سے نہ ملے، مال حرام نہ آ جائے، اللہ کوئی ایسی چیز نہ لے لوں کہ جس سے تو ناراض اور میں خوش ہو رہی ہوں کہ مجھے یہ مل گیا۔ اور حسنہ کا دوسرا پہلو اس سے بھی خوبصورت ہے کہ اللہ مجھے وہ کھلونا دینا کہ جس کو پا کر میں اتنی مشغول نہ ہو جاؤں کھیلنے میں کہ تیرے لیے میرے پاس وقت ہی نہ ہو، اور پھر میری حالت کیا ہو کہ کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ علامہ اقبال کا شعر یاد ہے؟ باغ بہشت سے نکالا کیوں، اے اللہ تو نے باغ بہشت جنت سے مجھے کیوں نکالا تھا؟ اشارہ وہی کل نق بھی تم انہا جمیہ کی طرف، سب نکل جاؤ، اب مجھے بڑے کام ہے اس دنیا میں، اب تو بیٹھ کے میرا انتظار کر۔ آج دنیا میں ہمارا حال اس بچے کی طرح۔ آپ دیکھیے کہ ایک ماں ہے نا، بچے سے پیار کرتی ہے، اس کو کہنے اور بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں۔ پورے قرآن میں ایک جگہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ پیار کیا کرو، اپنے پوتے نواسوں کے ساتھ پیار کیا کرو، کیونکہ یہ تو فطرت میں گندا ہوا ہے۔ یہ بار بار ہے وبالوالدین احسانا، وبالوالدین احسانا، کیونکہ ماں باپ سے محبت کرنی پڑتی ہے، اور خاص طور پہ کب؟ جب وہ ناقابل برداشت ہو جائیں، جب ان سے کچھ پاکٹ منی بھی نہیں ملنا، ان سے کوئی ہمیں روٹی نہیں ملنی، اس وقت رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،